ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جو اپنے گناہ کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور ہم میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی گناہ نہیں کرتا تو اس کو جو ہے شراب نہیں پیتا تو ایک بار بھی نہیں پیا، کم سے کم بیر نہیں پیا ایک بار بھی نہیں، ارے ایک بار بھی نہیں، دوستوں کے ساتھ خوشی میں غم میں ایک بار بھی نہیں۔ تعجب کرتے ہیں، ایسا پوچھتے ہیں کہ کیا زمزم کا پانی ایک بار بھی نہیں پیا، زمزم کا پانی ایک بار بھی نہیں پیا۔ اس طرح شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کے شکنجے کے اندر جکڑ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ برادران اسلام، ہم لوگوں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے ہوتی آ رہی ہے تو پھر فوراً جو ہے توبہ استغفار کی طرف لوٹ کر آئیں اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں۔ ہم ظاہری طور پر اچھے نظر آ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو برادران اسلام، کوئی اپنے بہو کی جانب سے جو ہے پریشان ہے، کوئی اپنے داماد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی اپنے والد کی طرف سے پریشان ہے، تو کوئی اپنے اولاد کی طرف سے پریشان ہے۔ ظاہر میں اچھے ہیں ہم، زمین کے اوپر کے فتنے فساد میں ہم مبتلا ہیں، مگر لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا ناشکری کرتے چلے جا رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہمارے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: خاف
والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المستجهارون رواہ البخاری او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہی اکیلا ہے اس سارے نظام کو برقرار رکھا ہے، اور وہی اکیلا ہے جو تمام دنیا کو فنا اور ختم کر دے گا، اور وہی اکیلا ہے جو دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا اور ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور بخاری شریف کی ایک طویل حدیث کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے دن کے خطبے کا موضوع یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر کس طرح نمودار ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی، ایک قریے کے متعلق ذکر کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کی تعریف کر رہا ہے، اس بستی کی جو ہے شکل بیان کر رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتا ہے ایک ایسی بستی کی
کانت آمنتن مطمئنتن، امن میں تھے، اطمینان میں تھے وہ بستی والے پورے کے پورے. یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، ہر طرف سے انہیں رزق پہنچتا تھا وافر درجے کا، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے رزق مہیا کر رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح کی ان کی زندگی کٹ رہی تھی تو یہ لوگ امن و سلامتی کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے ناشکری کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کو چھوڑ دیا، سرکش بن گئے، ظالم بن گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو، اس بستی والوں کی کیا کیفیت کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب کو چکھایا. کیسے؟ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، یہ جو کچھ کے کرتے تھے یہ کرتے ہونے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. برادران اسلام، کوئی معمولی بات نہیں ہے. لباس کس کو کہتے ہیں؟ لباس کیا چیز ہے؟ لباس انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. لباس تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں لباس کا جملہ استعمال کر کے یہ کہتا ہے کہ انہیں بھوک اور خوف کا عذاب لباس کی طرح لپیٹ لیا تھا انہیں. وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کے شکنجے کے اندر جکڑ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ. برادران اسلام، ہم لوگوں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو ہم سے نہیں ہو رہی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے ہوتی آ رہی ہے تو پھر فوراً جو ہے توبہ استغفار کی طرف لوٹ کر آئیں اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں. اگر ایسا نہ کریں، اپنے گناہوں پر مصر رہیں، اپنے گناہوں پر سرکشی پر اڑے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور دوسری جگہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ زمین کے اوپر جو فساد آتے ہیں، چاہے وہ لڑائی جھگڑے ہوں یا قحط سالی ہوں یا کوئی اور نقصان ہو، چاہے وہ کوئی اور بیماری ہو یا کوئی اور کیوں نہ ہو، زمین کے اوپر جو فسادات آتے ہیں، زمین کے علاوہ جو سمندروں اور پانی کے جو فسادات آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے زمین کے اوپر بھی فساد آتے ہیں اور پانی میں بھی فساد آتے ہیں. اس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان پہنچاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، سدھر جائیں. اگر ہم لوگ سدھر جائیں، سمجھ جائیں تو برادران اسلام اللہ کی طرف لوٹ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان والی، چین و سکون والی زندگی نصیب فرمائے گا. اگر ہم لوگ لوٹ کر نہ آئیں تو پھر یہ عذاب ہمارے اوپر آ کر ہی رہیں گے. برادران اسلام، دیکھیے جو پہلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیا ہے. اس بستی کے بارے میں مفسرین نے دو قول ذکر کیے ہیں. ایک قول یہ کہتے ہیں کہ یہ بستی جو ہے مکہ مکرمہ کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے اور قریش کے قبیلے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو چن لیا. تو ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں سے پیدا ہونے کو اپنا شان نہیں سمجھے.
بلکہ الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اصحاب کو تکلیف دینے لگے تو اللہ تبارک و تعالی مکے والوں کے اوپر قحط سالی لایا۔ برادران اسلام، ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گزارش کی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے لوگ قحط سالی میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، ترس رہے ہیں کھانے کو، پانی کو، آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یہ قحط سالی کو ٹال دے گا۔ اس میں سے چند لوگ جو ہے ابھی جو ہے اڑے ہوئے تھے اپنے کفر پر، اپنی سرکشی پر، تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ انہیں بدر کے میدان میں ناکامی عطا کی اور رسوائی مزید اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ دوسرا قول مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی مثال دیا ہے وہ بستی ہے سبا نامی ایک بستی، ملک سبا، یہ یمن کے اندر ایک بستی تھی، بہت ہی بڑے اطمینان اور امن کے ساتھ تھی، اور دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے یہ ایک مختصر سی بستی تھی، اور جب بھی بارش پڑتی تھی تو پہاڑوں کے اوپر سے پانی بہہ کر آ کر جمع ہو جاتا تھا، تو یہ لوگ پل بنا کر جو ہے اس پانی کو جمع کر لیتے تھے اور اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے استعمال کر کے کھیتوں اور باغیچوں کو جو ہے بہتر انداز سے صنعت کرتے تھے، اور جو ہے بیرونی ممالک سے بھی جو ہے تجارتی لین دین کے رشتے قائم کیے تھے۔ اور جب یہ سبا کی بستی والوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو اللہ تبارک و تعالی چند چوہوں کو بھیج دیا، جس پل کو انہوں نے پانی کو جن چیزوں سے روک کر رکھے تھے تو اس کے دیواروں میں یا اس کے لکڑیوں کے اندر گھس کر اس کو کھوکھلا کر دیا، اور اچانک سے جو ہے وہ پل ٹوٹ گیا اور سارے کا سارا پانی سیلاب کی طرح جو ہے آ کر بستی میں آ گیا اور تباہ ہو گئے، سارے لوگ ختم ہو گئے، اور ان کے شاندار باغ و باغیچے اور کھیت و کھلیان سب ختم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو برادران اسلام، دو مثالیں اللہ تبارک و تعالی بیان کیا ہے، وہ دو، ایک اگر مکہ کا ہم لوگ مراد لیں گے تو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، اگر ملک سبا اگر ہم مراد لیں گے تو آج سے اس سے بھی زیادہ اسلام آنے سے کئی سو سال پہلے کا جو ہے یہ واقعہ ہے، جو قوم سبا کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کو نازل فرمایا۔ تو برادران اسلام، اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور اس آیت کو پڑھیں بغور سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تو برادران اسلام، تم لوگ لوٹ کر آ جاؤ اللہ کی طرف، اس لیے اللہ تبارک و تعالی عذابات کو تمہیں چکھاتا ہے، عذابات کو تمہیں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو برادران اسلام، کیا ہم نے لوٹ کر آئے ہیں؟ جو لوگ سود کی تجارت کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں، جو لوگ رشوت دیتے تھے آج بھی دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، جو لوگ زناکاری میں مبتلا تھے آج بھی ہیں۔ برادران اسلام، کرنول میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک طرف مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، ایک طرف دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ایک طرف غریبوں اور مجبوروں کا حال رکھا جاتا ہے، مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم نام نہاد مسلمان مبتلا ہیں رشوت میں، سود میں، دھوکے میں، اور جو ہے جھوٹ بولنے میں، تجارتوں میں غلط سلط کرنے میں، ملاوٹ کرنے میں، اور قسم قسم کے جو ہے گناہ کے کاموں میں مبتلا ہیں، اگرچہ کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دیکھا ہے۔ برادران اسلام، آپ دیکھیے اس آیت کو مزید ایک مرتبہ پڑھ کر سناتا ہوں میں، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اوپر فتنہ فساد آتا ہے۔ زمین کے اوپر کے فتنے فساد میں کیا ہم مبتلا نہیں ہیں؟ ہم ظاہری طور پر اچھے نظر آ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو برادران اسلام، کوئی اپنے بہو کی جانب سے جو ہے پریشان ہے،
کوئی اپنے داماد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی اپنے والد کی طرف سے پریشان ہے، تو کوئی اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہے۔ ظاہر میں اچھے ہیں ہم، ہمارا ہنستا چہرہ اور اجلے پھرارے جو ہے لباس ہمیں نظر آتے ہیں، اور دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ کتنی بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر، زمین کے اوپر کے فتنے فساد میں ہم مبتلا ہیں، مگر لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا ناشکری کرتے چلے جا رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہمارے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور کل آخرت کے دن ہمیں جواب دینا ہے، یہ احساس ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے برادران اسلام اللہ کے عذابات کو ہم دیکھتے ہیں، مگر اس کا کوئی احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اولا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین، فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے انہی سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ یقیناً ہم مبتلا ہوتے ہیں فتنوں میں، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی اور کسی وجہ سے جو ہے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں گھرے جاتے ہیں، پریشانیوں کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکال بھی لیتا ہے، مگر اس سے کوئی نصیحت نہیں ہمیں۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، نہ تو یہ لوگ مصیبت اٹھانے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عذاب آیا اور چلے گیا، اس عذاب سے ہم اپنی احساس کی آنکھوں کو کھول کر دیکھیں کہ آخر یہ عذاب کیوں آیا۔ ایک تاجر اپنی تجارت میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے بیٹھ کر آخر میں نے کیا غلطی کیا ہے، کیا میری پیکنگ کی غلطی ہے، یا جو ہے میرے جو بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں، اس کی غلطی ہے، یا اور کیا غلطی ہے میری، وہ سوچتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہماری ہم گزار رہے ہیں، اس میں جو فتنے فساد آ رہے ہیں، اس میں جو عذابات اللہ کے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گھریلو میدان میں پریشان کر رکھا ہے، یا تجارتی میدان میں پریشان کر رکھا ہے، یا کوئی پڑوسی سے پریشان ہے، تو برادران اسلام آخر یہ آئے کدھر سے اور کیسے ہم سے جائیں گے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ برادران اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طویل حدیث، اس کا مختصر سا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن، میری امت کے سب لوگ معاف کر دیے جائیں گے، الا المجاہرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر مجاہرین کبھی بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ مجاہرین کون ہیں؟ مجاہرین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں مجاہرین وہ گنہگار ہیں جو رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ستاری فرماتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، چھپاتا ہے لوگوں سے، مگر یہ گناہ کرنے والا خود صبح میں اٹھ کر اپنے دوستوں کے سامنے جا کر بڑی شان سے کہتا ہے کہ کل رات میں فلم کو جا کر آیا تھا، وہ جا کر دیکھا سستی والی ٹکٹ کی کرسی مجھے اچھی نہیں لگی، 200 والی 500 والی میں بیٹھا تھا، اچھا تھا۔ شان جتلاتے ہیں گناہ کے کام کرتے ہوئے، انہیں مجاہرین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گنہگار کے گناہ کے اوپر پردہ پوشی فرماتا ہے تو گناہ کرنے والا گنہگار خود اس پردہ پوشی کو ہٹا کر ظاہر کرتا ہے لوگوں میں اس شان سے کہ کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ ایک زانی، ایک شرابی لوگوں کے سامنے آ کر فخر سے کہتا ہے کہ کل رات میں برانڈڈ شراب پی کر آیا ہوں، کل رات میں جی بھگنے شراب پی کر آیا ہوں،
میرا ایک پرانا دوست ملا تھا، بڑی سے بڑی ہوٹل میں جا کر میں نے جو ہے یہ کام کر کے آیا ہوں، شان سمجھتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافی، میری امت کے گنہگار جو چھوٹے موٹے گناہ ہونے کے بعد ڈرتے ہیں، اس کو پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں میں اس کو ظاہر نہ کر دے اللہ تبارک و تعالی، اس کو چھپاتے ہیں، ڈرتے ہیں اس کے پکڑ سے، اور ان کو تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو معاف فرمائے گا، مگر رہے وہ لوگ جو اپنے گناہ پر فخر کرتے ہیں، لوگوں میں بنا سوار کر اچھے اچھے الفاظ سے جو ہے اپنے گناہ کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا یہ مال جاتا کی نہیں جاتا کی، کیونکہ خراب تھا مال ہے۔ میں نے اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر سارا مال بیچ دیا۔ فلاں ایک بے وقوف آیا تھا قریے سے، میں نے اس کو ایک مال بتا کر ایک مال اٹھا کر دے دیا۔ برادران اسلام، فقر سے ہم کہتے ہیں گناہ کی باتیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا ایسے کرنے والوں کو۔ اسی کی وجہ سے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ گنہگار گناہ کرتے 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 گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے زمین کے اوپر فساد آئے گا اور پانی میں فساد آئے گا، ایسے گنہگاروں کی بدولت ہی سے۔ برادران اسلام، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جو اپنے گناہ کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور ہم میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی گناہ نہیں کرتا تو اس کو جو ہے شراب نہیں پیتا تو ایک بار بھی نہیں پیا، کم سے کم بیر نہیں پیا ایک بار بھی نہیں، ارے ایک بار بھی نہیں، دوستوں کے ساتھ خوشی میں غم میں ایک بار بھی نہیں۔ تعجب کرتے ہیں، ایسا پوچھتے ہیں کہ کیا زمزم کا پانی ایک بار بھی نہیں پیا، زمزم کا پانی ایک بار بھی نہیں پیا۔ اس طرح شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ برادران اسلام، اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک کے بازو میں ایک اور ملک ہے جہاں پر آج جو ہے مصیبتوں کا ڈیرا پڑا ہوا ہے، ان کے اوپر کتنے جانوں کا نقصان ہوتا ہے، کتنے صحت کا نقصان ہو رہا ہے، کتنا مالی نقصان ہو رہا ہے، اور ہم لوگ خبریں پڑھ پڑھ کر کے جو ہے دوسروں کو سناتے ہیں کہ اب بمباری ہوئی ہے، اتنی جانوں کا نقصان ہوا ہے، اتنے لوگ گھائل ہوئے ہیں اور اتنا مالی نقصان ہوا ہے۔ اب ایک دوسرے کو سنا لیے اور اطمینان ہو گئے۔ اگر آج ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو کیا کل ہمارے اوپر نہیں آئے گا؟ کیا اللہ یہ کام نہیں کر سکتا ہمارے اوپر؟ کیا ہم لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر چلنے والے ہیں؟ برادران اسلام، سوچنا چاہیے، نصیحت پکڑنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے۔ برادران اسلام، کیا اللہ کا عذاب صرف پانی کے کنارے ہونے سے آئے گا؟ کہ ہم پانی کے کنارے سے دور چلے جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے؟ کیا ہم یہ سوچنا چاہیں کہ کہیں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سے نہیں تو چلے گئے ہم؟ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں تو آسمان کے نیچے سے اور زمین کے اوپر سے نکل جائیں، مگر یہ کام ہم سے ہو نہیں سکتا۔ اگر جب یہ کام ہم سے ہو نہیں سکتا تو پھر اپنے آپ کو سنبھالیں، گناہ پر گناہ کرتے نہ رہیں۔ اگر گناہ ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے، مجبوری میں، بے اختیاری میں غلطی ہو گئی تو برادران اسلام لوٹ کر آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی طرف۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بے رحم تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے سیلاب کو لا کر جو ہے بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو جو ہے غارت کرے۔ اللہ تو اتنی بڑی رحمت والا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ مثالیں دیتے ہیں کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسا اللہ اگر ہم پر عذاب بھیجتا ہے تو برادران اسلام اب ہم کتنے بڑے گنہگار ہوں گے، کتنے غلطیوں پر غلطیاں ہم کر گزرے ہوں گے، یہ ہم سوچنا چاہیے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔
لعلہم یرجعون، شاید کہ لوٹ کر آ جائیں، شاید کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے مطیع فرما بردار بن جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو برادران اسلام، فردن فردن ہر لوگ اپنے اپنے طور پر بھی اگر جھانک کر دیکھ لیں، اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، اور ان غلطیوں کو نکالیں باہر، اور نکال کر توبہ استغفار کریں، اور ان غلطیوں کی جگہ پر اچھی عادتوں کو اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ استغفار کریں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ میں آج کے بعد سے ایسے غلطیاں نہ کروں گا، تب جا کر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ کے عذابات سے بھی ہم محفوظ ہوں گے۔ ورنہ جو ہے ایک دوسرے علاقے پر دیکھیں گے کہ وہاں عذاب آیا، وہاں فلاں ہو رہا ہے، یہاں مصیبت ہو رہی ہے، ہم تو اطمینان ہے، میرا کاروبار دکان کھول لیا، آفس کو چلے گئے، جو بھی کام کاج ہے دیکھ لیے، شام میں اطمینان سے روٹی کھا کر سو گئے اور پھر اٹھ کر کام پر چلے گئے۔ تو برادران اسلام، یہ ہم سمجھتے ہیں ہماری معمول کی زندگی، اچانک سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو لائے گا۔ کیسے عذاب کو لائے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا سیلاب لائے گا، کیا زمین میں دھسا دینے والا عذاب لائے گا، یا پتھر برسائے گا، یا آگ برسائے گا، یا جو ہے تیز و تند ہواؤں کا عذاب لائے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ اپنے کرتوت کو یاد کریں، ہمارے اندر خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو توبہ استغفار کریں اور ان کو چھوڑ دیں، اور اللہ کا شکر گزار بندے بن جائیں اور مطیع فرما بردار بن کر رہیں، توبہ استغفار کریں، تو برادران اسلام امن والی سلامتی والی زندگی نصیب ہوگی۔ ورنہ جو ہے کسی بھی طرف سے کسی بھی طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اے اللہ تیرے بڑے بڑے عذابوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ چھوٹے چھوٹے عذابات سے ہمیں حفاظت فرما، اے اللہ گھریلو عذابات سے بھی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اجتماعی عذابات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں فتنہ فساد میں مبتلا ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ناگہانی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، زمینی عذابات سے ہمیں حفاظت فرما، پانی کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، آگ اور ہوا کے اور کرنٹ کے عذابات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو زندگی ہماری گزر گئی ہے اس میں جانے انجانے میں جو بھی خطائیں غلطیاں کی ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، یقیناً تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ بے شک اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کوئی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ بے شک تیری پکڑ مضبوط ہے، اگر تو پکڑ لے تو کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے اس زندگی میں مطیع فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نافرمانی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ فساد میں مبتلا ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ خوشحال امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روزی روٹی کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بہتر سے بہتر ہنر عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کے اندر کاریگری عطا فرما، اے اللہ ہمارے اناج پانی کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ وقت پر بارش عطا فرما، اے اللہ نفع دینے والی بارش عطا فرما، اے اللہ نقصان دینے والی بارش سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ جس علاقے میں بھی پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جس علاقے میں جو بھی ظالموں کے ظلم سے دبے جا رہے ہیں اے اللہ ان کو تو اپنی مدد فرما، اے اللہ ان ظالموں سے تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، رحمتوں برکتوں والی بارش عطا فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے گھروں کے اندر مسلم لڑکیاں اور لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو نیک سے نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ جلدی سے جلدی بہتر سے بہتر مناسب رشتے عطا فرما، اے اللہ نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نکاحوں کو مشکل کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔